अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और बख़ैर व आफ़ियत होंगे। बच्चों, आज जो है हम अपनी मुतालिया पाकिस्तान की किताब में जो अहम उन्वान के तहत पढ़ेंगे वो टॉपिक है बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम, ठीक है, जो 1959 में जनरल अयूब ख़ान की तरफ से मुतारिफ़ करवाया गया था, नाफिज़ करवाया गया था, ठीक है। बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम जिसको कहते हैं। जनरल अयूब ख़ान ने जो है मुल्क में जब मार्शल लॉ लगाकर इंतज़ाम संभाला था तो इससे पहले वो पाकिस्तान के जो है वज़ीर दिफ़ा अमूर मुमलिकत भी रह चुके थे, यानी उनके पास ये दिफ़ा का शोबा था और उन्होंने बहुत करीब से और बहुत गहरी नज़र से जो मुल्की हालात हैं, सियासी सूरत हाल, ख़ास तौर पर इंतज़ामी सूरत हाल, उसको वो जानते थे और देखा हुआ था। बज़ाते ख़ुद तो वो सदारती निज़ाम के हामी थे, ठीक है, जिसमें सदर को वसी इख्तियारात हासिल होते हैं। अयूब ख़ान से पहले हमारे मुल्क में जो है पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत था जो कि नाकाम हुआ था। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत जिसमें वज़ीर आज़म को ज़्यादा इख्तियारात होते हैं। जब सदर अयूब ख़ान आए थे तो वो सदारत का ओहदा संभाला तो उन्होंने जो आइन भी नाफिज किया था उसमें सदारती निज़ाम हुकूमत को अपनाया गया था। अब इसी एहसास के पेश नज़र जनरल अयूब ख़ान ने जो है इख्तियारात वो निचली सतह तक, यानी अवाम के नुमाइंदों को बुनियादी सतह पर लाने के लिए उन्होंने 1959 में जो है 4 सतही, ठीक है, 4 लेवल का यह बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम मुतारिफ़ करवाया था। इस 4 सतही निज़ाम में जो है कौन कौन से शामिल थे? पहला था यूनियन कौंसल, फिर तहसील कौंसल था, ज़िला कौंसल और फिर डिवीज़न कौंसल थी, ठीक है। मकामी तौर पर ये सारे अमूर देखते थे अपने। यूनियन कौंसल का हम देखते हैं, पहला जो इसका स्टेप था ये देही इलाकों में और कस्बात में जो है यूनियन कौंसल थी, ठीक है, और छोटे कस्बों में इसको टाउन कमेटी बना दिया गया था जो कि पहला स्टेप था। और इसमें जो है हर यूनियन कौंसल जो थी वो मुख्तलिफ़ देहातों पर मुश्तमिल थी और इसमें कुल नुमाइंदे 5,000 से लेकर 10,000 तक होते थे। वो एक मखसूस आबादी की नुमाइंदगी करते थे। इनके ज़िम्मे जो है काम क्या होता था कि ये अपने इलाके में तो जो है इज्तिमाई तरक्की उसका जायज़ा लेते थे, ठीक है। चेयरमैन मुंतखब होता था और ये अपने इलाके में यानी कस्बात और देहात के लेवल पे अपने इलाके में तरक्की का जायज़ा लेती थी यूनियन कौंसलें और यूनियन जो टाउन कमेटियां हैं वो। बच्चों, उसके बाद हम देखें तो तहसील कौंसल आ जाती है जिसको थाना कौंसल भी कहा गया, ठीक है। तहसील कौंसल में अब क्या था कि एक इलाके में, एक मखसूस इलाके में जितनी भी यूनियंस थीं वो सारी टोटल तहसील में शामिल हो जाती थी। जैसे हम बहावलपुर की बात करें तो बहावलपुर में जितनी भी मुख्तलिफ हैं यूनियन कौंसल्स तकरीबन 30-35 के करीब 36 के करीब होंगी, ठीक है, वो इस तहसील में शामिल हो जाती है। तो बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम की जो दूसरी मंजिल है वो तहसील कौंसल और थाना कौंसल कहलाती थी। अब मगरबी पाकिस्तान में क्या था कि तहसील कौंसल का जो चेयरमैन है वो तहसीलदार को रखा गया था। इस तहसील में शामिल तमाम यूनियन कौंसलों के चेयरमैन अराकीन होते थे, ठीक है। तहसील कौंसल मगरबी पाकिस्तान में उसको नाम दिया गया था और मशरक़ी पाकिस्तान में थाना कौंसल का नाम दिया गया था। और सेम इसी तरह ही जो है थाना कौंसल में तमाम यूनियन कौंसलों और कस्बात की टाउन कमेटियों के चेयरमैन ये शामिल हुआ करते थे बड़े पैमाने पर। और इनका जो निगरान होता था चेयरमैन वो सब डिविजनल ऑफिसर होता था और ये क्या करते थे, ये हर अपने थाने, एक थाने की हदूद में जितने इलाके लगते हैं, ठीक है, और एक तहसील में जितनी यूनियन कौंसलें आती हैं ये उनकी सरगर्मियों को बामकसद और मरबूत बनाती थी। यानी ये देखती थी कि ये तमाम जो यूनियन कौंसलें और टाउन कमेटियां हैं ये अपने अपने इलाकों में तरक्की की सूरत हाल का जायज़ा ले रही हैं, मुनासिब बंदोबस्त इंतज़ाम करवा रही हैं तरक्की के या नहीं करवा रही, ठीक है। एक दफ़ा फिर देख लेते हैं हम बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम। बच्चों, जनरल अयूब ख़ान ने नाफिज़ करवाया था।
اس کا مقصد اختیارات کو نچلی سطح تک عوام تک دینا تھا اور 4 سطحی نظام بنایا تھا۔ یونین کونسل اور ٹاؤن کمیٹیاں یہ قصبات اور دیہات کی سطح پہ ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ 5 سے 10 ہزار اس میں آبادی شامل ہوتی تھی۔ ایک ان کا چیئرمین نمائندہ ہوتا تھا۔ یونین کونسل اور ٹاؤن کمیٹی گاؤں کی سطح پہ، اس کے ذمے اپنے علاقے کی ترقی کے کاموں کا جائزہ لینا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بچوں تحصیل کونسل اور تھانہ کونسل تھی، ٹھیک ہے۔ مغربی پاکستان میں جو ہے تحصیل کونسل نام دیا گیا، اس کا جو ہے چیئرمین وہ تحصیلدار کہلاتا تھا، اور مغربی پاکستان میں تھانہ کونسل اس کا نام دیا گیا تھا۔ اب ایک تحصیل اور ایک تھانے کے اندر جتنی بھی یونین کونسلیں اور ٹاؤن کمیٹیاں تھیں وہ شامل ہوتی تھیں، اور اس میں ان سب کے چیئرمین شامل ہوتے تھے۔ ان کا انچارج سب ڈویژنل آفیسر ہوتا تھا۔ وہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ ہر تحصیل کونسل اور ہر تھانہ کونسل میں واقع جتنی بھی یونین کونسلیں بنائی گئی ہیں دیہات اور قصبوں کی، کہ وہ اپنے علاقوں میں بامقصد اور مربوط سرگرمیاں بنا رہی ہیں یا نہیں بنا رہی، ٹھیک ہے۔ اب ہم تیسرا سٹیپ دیکھتے ہیں بچوں اس کا، یہ آ جاتا ہے ضلع کونسل، ٹھیک ہے۔ ضلع کونسل بنیادی جمہوریت کے نظام کی تیسری اہم منزل تھی۔ اب اس میں کیا تھا، اس میں ضلع بھر کی ساری یونینز، ٹاؤن کمیٹیاں اور یونین کمیٹیاں ان کے منتخب کردہ چیئرمین ہوتے تھے، میونسپل کمیٹی کے چیئرمین ہوتے تھے، اور پھر جو کنٹونمنٹ بورڈز تھے ان کے نائب صدر اور سرکاری افسر ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ علاقے جو آرمی کے انڈر آتے تھے، آرمی کالونی کے، وہ کنٹونمنٹ بورڈز کے ماتحت تھے، ٹھیک ہے، اس کے لیے کہا گیا تھا۔ اور جو باقی علاقہ تھا وہ ان میں یونین کونسل اور یونین کمیٹیوں اور تھانوں میں شمار کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے جی بچوں۔ تو ہر ضلع کے جو ہیں اراکین اس میں نامزد ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس ضلع میں جو ہے اس کا چیئرمین ڈپٹی کمشنر یا ضلع کا جو ہے کلیکٹر آفیسر یہ چیئرمین ہوتا تھا۔ یہ تیسرا سٹیپ تھا۔ اب ہم چوتھا دیکھتے ہیں، ڈویژنل کونسل آ جاتی ہے۔ ڈویژنل کونسل کیا اس کے ذمہ تھا، یہ آپ دیکھیں آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 44 پر موجود ہے۔ ڈویژنل کونسل بنیادی جمہوریت کے نظام کی آخری منزل تھی۔ اس میں جو ہے ہر ڈویژن کونسل جو کہ سرکاری یعنی حکومت کی طرف سے نامزد کردہ تھی، اس کے منتخب اراکین پر مشتمل ہوتی تھی، اور ڈسٹرکٹ کونسلوں کے جو چیئرمین ہیں وہ اس میں ڈویژنل کونسل کے رکن ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس ڈویژن کونسل میں جو ہے کمشنر یہ اس کا چیئرمین ہوتا تھا، اور اس کے ماتحت جتنے بھی کنٹونمنٹ بورڈز ہیں اور مقامی ادارے، ان کی سرگرمیاں ساری آپس میں ایک ربط اور تعلق قائم رکھتی تھی، اور ڈویژن کے لیے ترقیاتی اسکیمیں مرتب کی جاتی تھی اور حکومت کے جاری کردہ ہدایات پر عمل درآمد کرواتی تھی۔ ان سب کا کام یہ تھا، وہ دیکھتے تھے کہ مقامی سطح پر، لوکل سطح پر، گاؤں میں، قصبات میں، دیہاتوں میں، ٹھیک ہے، تحصیل میں جو ترقیاتی کام ہے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے مقامی سطح پر وہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، بنیادی صحت کی سہولتیں میسر ہیں، تعلیم کی سہولتیں میسر ہیں، اور ذرائع آمد و رفت کے کوئی مسائل تو نہیں ہیں، یہ سب تھا۔ اب اس نظام کی ہم افادیت دیکھتے ہیں۔ اس نظام کا مقصد تو بچوں لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ عوامی سطح پر حل کرنا تھا۔ اب اس نظام میں جو ہے گاؤں اور محلے کی سطح پر نمائندے منتخب کیے جاتے تھے، کیونکہ یہ لوگ اپنے علاقے کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں، یہ ان کو نوٹ کرتے تھے ان کے مسائل کو، اور اپنے سے اوپر جو چیئرمین تھا اس کو دیتے تھے۔ اس نظام کے تحت جو ہے لوگوں کے بنیادی مسائل کی طرف توجہ دی گئی تھی، اور سماجی فلاح و بہبود کے منصوبے بننا شروع ہو گئے تھے۔ جنرل ایوب خان نے جو ہے بنیادی جمہوریتوں کا نظام 26 اکتوبر 1959 کو جاری کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے دسمبر 1959 میں اور جنوری 1960 میں ملک میں انتخابات ہوئے تھے، اور اس میں 80,000 نمائندوں کو منتخب کیا گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں فروری 1960 میں ان نمائندوں نے جنرل ایوب خان پر اعتماد کا اظہار کیا تھا،
اور اس طرح 17 فروری 1960 کو جنرل ایوب خان نے صدر پاکستان کی حیثیت سے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک بنیادی جمہوریتوں کا نظام کا، ٹھیک ہے، جو کہ صدر ایوب خان نے متعارف کرایا تھا۔ 4 سطحوں پر تھا: یونین کونسل، قصبات اور دیہاتوں پر مشتمل، ٹھیک ہے، ٹاؤن کمیٹیاں بنائی گئی تھی۔ اس سے بڑا جو تھا تحصیل کونسل، تحصیل کی ساری یونین اور ٹاؤن کمیٹیاں اس میں جو ہیں ان کے چیئرمین وہ جواب دہ ہوتے تھے، اور پھر ایک ضلع میں شامل ہونے والی ساری تحصیل کونسلز کے اراکین ضلع کونسل میں جواب دہ ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر ایک ضلع کی ساری کونسلز کے اراکین ڈویژن کونسل میں شامل ہوتے تھے، جس کا نگران کمشنر ہوتا تھا، اور یہ دیکھتے تھے کہ تمام پالیسیاں ان میں ربط ہے، تسلسل ہے، اور یہ باقاعدگی سے لوگوں کے مسائل بنیادی سطح پر حل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔